بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق چل رہا ہے اور ہم متقابلات پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے خفی اور مشکل پڑھا، آج ہم مجمل اور متشابہ پڑھیں گے، اور یہ ہماری جو فصل تھی، یہ جو ہمارا چیپٹر تھا متقابلات والا، وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا۔ کہتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ان کے مابین جو ہے وہ درجات ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کے اندر خفا کم ہوتی ہے، بعض میں زیادہ، بعض میں اس سے زیادہ، بعض میں اس سے بھی زیادہ۔ تو سب سے کم جس میں خفا ہوتی ہے وہ خفی کہلاتا ہے، اور خفی سے بڑھ کر جس میں خفا ہو، پوشیدگی ہو، اس کو مشکل کہتے ہیں، اور مشکل سے بڑھ کر جس میں خفا ہو اس کو مجمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل، مشکل سے جو خفا میں اوپر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے۔ اب مجمل کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَحْتَمَلَ وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا فصار بحال لا يؤكف على المراد به الا ببيان من قبل المتکلم، قاف کے نیچے زیر من قبل المتکلم، الا ببیان من قبل المتکلم۔ مجمل کی تعریف کریں کہ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جو کئی وجوہات کا احتمال رکھیں۔ مجمل وہ ہوتا ہے جو کئی وجوہات، نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کئی وجوہات کا جو احتمال رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجمل کہتے ہیں۔ تو کیا بنے گا؟ فسار بحال، اس طرح، اس حال میں ہو جائے، فسار بحال، اس حال میں ہو جائے کہ لا یوکف علی المراد بھی، کہ اس کی مراد کو، اس کی مراد پر نہ ٹھہرا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی مراد کو ہم حرف آخر نہ مانیں، اس کی مراد پر نہ ٹھہرا جائے، توقف نہ کیا جائے، مگر متکلم کی جانب سے بیان کرنے سے، اللہ ببیان من قبل المتکلم، متکلم کی طرف سے، متکلم کی جانب سے جب اس کی وضاحت آئے گی، اس کا بیان آئے گا، تو تب ہمیں جو مراد ہوگی وہ معلوم ہوگی، ورنہ مراد معلوم نہیں ہوگی۔ بندہ کلام کرے گا، اس کلام کے اندر کئی احتمالات ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اس احتمالات میں سے کوئی ایک مراد ہمیں معلوم تب پڑے گی جب متکلم اس کی وضاحت کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مجمل کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، شرعی احکامات میں مجمل کی مثالیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ اب جو لفظ ربا ہے، ربا کی جو لغوی معنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیادتی، بڑھوتری۔ تو اب اس میں جو احتمالات ہیں، وجوہات ہیں، کئی وجوہات کا احتمال ہے کہ جو بڑھوتری ہے وہ تو مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بندہ تجارت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، کہ بندہ کوئی چیز 200 کی لے کر آتا ہے، پھر 250 کی وہ بیچتا ہے، تو اب اس کو 50 روپے کیا ہوا؟ زیادہ ہوا، منافع ہوا، یہ بھی بڑھے۔ تو تجارت ہوئی تو تجارت کا بھی اس کے اندر احتمال ہے، اور جو سود ہوتا ہے اس کا بھی اس کے اندر احتمال ہے، اور اسی طرح جو دوسری زیادتی والی جو صورتیں ہیں وہ بھی اس ربا کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں، ان کا بھی احتمالات اس کے اندر، ربا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب شارع علیہ السلام کی جانب سے، حضور علیہ السلام کی جانب سے جب ربا کی ہمیں علت پتہ چلی، تو پھر اس سے مراد بھی کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو گئی۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ زیادت مطلقۃ، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، تو ربا کا جو مفہوم ہے، المفہوم من الربا، ربا کا جو مفہوم ہے وہ مطلقاً زیادتی ہے، مطلقاً بڑھوتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی غیر مرادۃ، حالانکہ یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یعنی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی زیادتی ہے، چاہے وہ تجارت والی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، وہ حرام ہو۔
وہی غیر مرادتن مطلقاً جو زیادتی ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ بل المراد الزیادت، بل المراد الزیادت الخالیت عن العوض فی فی بیع المقدرات المتجانست۔ اس کا ترجمہ صحیح سے سنیے گا، کہتے ہیں بل المراد الزیادت الخالیت عن العوض فی بیع المقدرات المتجانست، بلکہ اس سے مراد ہم جنس قدری چیزوں کی بے میں، بلکہ اس سے مراد ہم جنس متجانسہ مطلب ہم جنس قدری چیزوں کی بے میں عوض سے خالی زیادتی مراد ہے، یعنی جو زیادتی عوض سے خالی ہو، اور وہ زیادتی ایسی چیزوں کے بارے میں ہو، ایسی چیزوں کے بے کے بارے میں کہ جو چیزیں ہم جنس بھی ہوں اور قدری بھی ہوں۔ تو اس کا ہمیں پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا بمثل والفضل الربا، حضور کا فرمان آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جنس جو قدری چیزیں ہیں ان کے اندر، ہم جنس کے اندر تو بندہ برابر برابر ایک دوسرے سے لین دین کر سکتا ہے، لیکن والفضل ربا، زیادتی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ربا بن جائے گی، وہ سود بن جائے گا۔ تو یہاں پر جو اس آیت کے اندر ربا سے مراد ہے وہ زیادتی مراد ہے کہ جو زیادتی عوض سے خالی ہو۔ تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ پیسے دے کر زیادتی کرتا ہے، تو اس زیادتی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عوض ہوتا ہے، لیکن جو ربا ہوتی ہے ربا کے اندر کوئی عوض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر وہ زیادتی مراد ہے جو عوض سے خالی ہو اور قدری اور ہم جنس چیزوں کی بے میں وہ کیا ہو؟ زیادتی ہو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں واللفظ لا دلالت له على هذا، لیکن جو قرآن کے اندر لفظ ربا آیا ہے تو اس کی اس معنی پر، اس مراد پر کوئی دلالت نہیں ہے، اس لفظ کے لیے لا دلالت له، اس لفظ کے لیے کوئی دلالت نہیں ہے علی ھذا، اس معنی پر، یعنی الزیادۃ الخالی عن العوض، یعنی جو زیادتی عوض سے خالی ہو، اس معنی پر، اس مراد پر ربا کے لفظ کے لیے کوئی دلالت نہیں ہے کہ ربا کے اندر کوئی ایسی دلالت ہو، پوشیدگی ہو، کوئی قرینہ ہو کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ربا سے مراد یہاں پر وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو، لیکن ایسا کوئی قرینہ یہاں پر نہیں۔ فلا ینال المراد بالتعمل، تو اب غور و فکر کرنے سے ہمیں مراد حاصل نہیں ہوگی، ہم ربا کو دیکھتے رہیں لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، تو ربا سے ہمیں جو ہے وہ معنی معلوم نہیں پڑے گی۔ کب معنی معلوم پڑے گی؟ جب متکلم، ٹھیک ہے، صاحب شریعت شارع علیہ السلام اس کی وضاحت کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، حضور علیہ السلام دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بنتا ہے، تو حضور نے اس کی وضاحت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمانے کی وجہ سے اب ربا وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا مجمل۔ اس کے بعد مجمل کے بعد متشابہ، ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، اور خفا میں مجمل سے جو بڑھ کر ہے وہ متشابہ ہیں، خفا میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہیں، ٹھیک ہے؟ متشابہ، تو متشابہ وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ پوشیدگی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خفا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کی مثالیں حروف متشابہہ ہیں، حروف مقطعات ہیں، کہتے ہیں مثال المتشابہ الحروف المقطعات، حروف المقطعات، الحروف المقطعات فی اوائل السور، سور، ٹھیک ہے؟ یہ جمع ہے، اوائل السور، متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہیں سورتوں کے شروع میں، یعنی جو ہم سورتیں مختلف قرآن پاک کی پڑھتے ہیں تو ان کے شروع کے اندر ایسے حروف لکھے ہوتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے
الف لام میم، اسی طرح ہا میم یا سین، تو یہ ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات بولا جاتا ہے، تو یہ بھی متشابہ کی مثالیں ہیں۔ تو پھر نیچے جب آپ دیکھیں گے تو اس کی دو قسمیں انہوں نے بنائی ہیں کہ ایک متشابہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی معنی اصلاً معلوم نہ ہو، لا يعلم معنی ہو، لا يعلم معنی ہو اصلاً، جس کی معنی اصلاً معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، جیسے الف لام میم ہا میم تو ہا یاسین، تو یہ ایسے حروف ہیں جن کی معنی اصلاً معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ، دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کی معنی لغوی طور پر تو معلوم ہو، لغتاً تو معنی معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے وہ معلوم نہ ہو۔ ایک لفظ ہے نا، تو لفظ کی ایک لغوی معنی ہوتی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتی ہے، ایک مرادی معنی ہوتی ہے۔ تو لغوی معنی تو معلوم ہوگی لیکن مرادی معنی وہ معلوم نہیں ہوگی، جیسے ید اللہ، اب ید کی معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے، تو اس کی لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی متشابہ ہو جائے گا۔ تو متشابہ کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ آگے مجمل اور متشابہ کا حکم بیان کرتے ہیں کہ حکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیقت المراد بھی حتی یاتی البیان۔ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی مراد کی حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ جو مجمل ہے، متشابہ ہیں، ان کی جو مراد ہے وہ برحق ہے۔ ید اللہ ہے یا پھر وجہ اللہ ہے، جتنے بھی یہ حروف ہیں، متشابہ حروف ہیں یا مجمل حروف ہیں، کلام ہے، تو ان کی مراد حق ہے۔ اس بات کا ہمیں نے اعتقاد رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق ہیں، لیکن ہمیں اس کی معنی معلوم نہیں ہے، تو اعتقاد اس کا رکھنا ہے حتی یاتی البیان، یہاں تک کہ اس کا بیان، اس کی وضاحت آ جائے۔ پھر دنیا، یہاں تو دنیا میں آ جائے گی، مجمل جو ہوگا، مجمل کی جو وضاحت ہوگی وہ دنیا میں آ جائے گی، اور آخرت میں وضاحت آئے گی وہ متشابہ کی آئے گی۔ تو متشابہ سے کیا مراد ہے یہ ہمیں آخرت سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔